رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہیں اللہ کے بندے، ربیع الاول کا روزہ تو کوئی فرض نہیں ہے۔ یہی مشکل ہے، یہ خود مسئلے بناتے ہیں اور گھڑتے ہیں۔ بھئی رمضان کا روزہ تو اللہ نے فرض کیا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ربیع الاول کا روزہ تو فرض نہیں کیا۔ ویسے ربیع الاول بڑی شان والا مہینہ ہے کہ اس میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ ایسا کیا کریں کہ خمیس والے دن، سوموار والے دن روزہ رکھا کریں، اور ہر مہینے میں 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کریں، تو الحمدللہ سب مہینوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ باقی ربیع الاول کے لیے کوئی خصوصی حکم نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ میرا بھائی، کعبے کی پہلی نظر کا معنی یہ ہے کہ جب تم لوگ اپنے ملک سے آتے ہو عمرے کا احرام باندھ کے یا حج کا، تو جب آپ حرم میں داخل ہوں تو پہلی نظر جب کعبے پہ پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، وہ پہلی نظر مراد ہے۔ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوی، زد من کرمہ و عظمہ من شرفہ و حجہ و اعتمرہ۔ تو یہ دعا بھی مانگ سکتے، یا جو بھی دعا آپ کو اپنی زبان میں بھی آتی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ابھی حلق نہیں کرایا، دوسرا نفلی طواف کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ایک کام کو پہلے پورا کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن حضور پاک نے تو نہیں کیا نا، پہلے طواف کیا، عمرہ کیا، حلق کرایا، اس سے پہلے پھر دوبارہ طواف تو نہیں کیا حلق سے پہلے۔ اس لیے جائز ہونا الگ بات ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، حلق کرو، عمرہ مکمل ہو گیا، اب نفلی طواف کرتے رہو۔ طواف کے بعد جو واجب 2 رکعت ہیں وہ عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، افضل یہی ہے۔ کوئی پڑھ لے تو ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے، چونکہ ایک حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ اگر صفا یا طواف سے پہلے نیت نہ کریں، استعلام کے ساتھ شروع کر دیں، یہی نیت ہے، ورنہ ادھر کیا کرنے گئے تھے آپ؟ بھئی استعلام جو کر رہے ہو کیوں؟ صفا میں کی طرف جو جا رہے ہو کیوں؟ یہی نیت ہے تو جا رہے ہو نا۔ یہ جو ہماری زبانی کلامی نیت ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی بدعت ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا بوقت 7:30 بجے پیچھے اس امام کے بروز ہفتہ اللہ اکبر، امام فاتحہ پڑھ جاتے، بدبخت نیت کر رہا ہے۔ یہ تو بدعت ہے، نیت یہی ہے، اب عشاء کے لیے بیٹھے ہیں بس اللہ اکبر ختم۔ وہ تو ہے استحضار کہ آدمی کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ ہم تو آج کل ایسے دین سے غافل ہیں نا، پڑھ عشاء رہے ہوتے ہیں، نیت مغرب کی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت کا شوہر طواف میں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت کرے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ بہرحال عورت کی عدت شروع ہو گئی، اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ 4 مہینے 10 دن وہ ہوٹل میں بیٹھی رہے، کون بیٹھنے دے گا اس کو؟ قانون ہے، ویزا ہے، مدت ہے، ٹکٹ ہے، وہ تو ختم ہو جائے واپس، لیکن عدت اس کی شروع ہو گئی۔ اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو، زمزم لگا سکتے، ہاں لگا سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے آب حیات پیا ہوا ہے، اس لیے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جب آپ کو خضر ملے نا، ان سے پوچھ لینا کہ تم نے پیا ہے، مجھے تو ملے نہیں، میں کیسے بتاؤں؟ اللہ کے بندے وہ تو فوت ہو گئے، آب حیات کدھر گیا؟ خدا کا خوف کرو، اگر خضر زندہ ہوتے تو میرے مدنی کے دروازے پہ حاضر نہ ہوتے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، آئیں گے مدینے میں، دفن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ حضور کی شریعت پہ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟
یہ تو ایک قول ہے بعض لوگوں کا کہ شاید خضر زندہ ہے، لیکن قول صحیح یہی ہے کہ وہ فوت ہو گئے، کوئی آب حیات شاب حیات نہیں ہے، تو مقام خانہ اس چکر میں پڑھو۔ آپ کے ایک دوست ہیں کونگ والے، پتہ نہیں، مولانا طیب صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہوگی، میری تو نہیں ہوئی۔ اچھی بات ہے، اللہ ہدایت دے، بس کیا کہہ سکتے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہے، تم نے کیا سمجھا ہے۔ کہتے جی کہ انڈیا میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا تو ذکر ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن سب سے بڑے وہ جاہل ہیں، حالانکہ وہ اہل قرآن نہیں، اہل شیطان ہیں۔ اگر اہل قرآن ہوتے تو قرآن نے نہیں کہا کہ حضور کی بات مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن نے نہیں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو نماز ہمیں حضور پڑھنے پاک نے پڑھ کے سکھائی ہے، تو یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان ہے، تو اس کا حل شریعت نے یہ بتایا ہے کہ مثلا تم نے مغرب کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہے نا، اب چاہے وہ قطرے آتے بھی رہیں، عشاء تک وہی وضو کافی ہے۔ نماز پڑھو، طواف کرو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، اور عشاء کے لیے پھر نیا وضو کرو، اور قطروں سے بچنے کے لیے نیچے انڈر ویئر یا کوئی ایسی چیز رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں یا حرم میں یا کسی جگہ نہ گرے۔ اور آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ پیمپل مل جاتے ہیں، وہ باندھ لے، یا اور بھی کوئی پلاسٹک کی تھیلی جو ہے وہ باندھ لے، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ عورتیں حیض کے لیے نہیں باندھتی۔ کہتے ہیں جی کہ ولیمے میں کتنے لوگ شامل ہونے چاہیے؟ جتنے پیسے ہوں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، تم سارے حرم والوں کو کھلاؤ ولیمہ، اللہ کے بندے جتنے آ گئے۔ حکم ہے کہ میرے پاک نبی نے جو حدیث میں فرمایا وہ یہ ہے کہ او لم ولو بشات، چاہے ایک بکری ذبح کرو لیکن ولیمہ کرو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا اللہ کسی کو توفیق دے۔ باقی ریا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اس لیے ہے کہ شر الطعام طعام الولیمۃ، ولیمے کا طعام جو ہے سب سے برا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ نکاح کے دوسرے یا تیسرے دن جب دلہن اس کے گھر آئے تو اس کے رشتہ داروں کو ولیمہ۔ میرا بھائی اصل بات یہ ہے نکاح کے بعد میاں بیوی ملیں پھر ولیمہ کرو۔ اب نکاح ہو جائے، ملے ہیں ہی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، ولیمہ کس بات کا؟ ہمارے ہاں تو اب رواج ہو گیا ہے نا کہ اسی میں وہ جو شادی گھر ہیں اسی رات نکاح بھی وہیں ہوتا ہے، اور اسی وقت جو کھانا کھلاتے وہی ولیمہ ہوگی، بالکل ناجائز ہے۔ کچھ لوگ مزدوروں کا حق کھا جاتے ہیں، قیامت میں دیں گے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، شوہر بات کرتا ہے غصہ آ جاتا ہے، استغفار پڑھا کرو، لا حول پڑھا کرو، یہ بری بات ہے۔ جنابت کی حالت میں ایک عورت یعنی ناپاک ہے، وہ کھانا پکا سکتی ہے، ہاں پکا سکتی ہے، مجبوری ہو چاہے نہ بھی ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جنابت سے پاک ہونا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میاں بیوی بھی ملے جنابت تو فوراً جا کے حمام میں غسل کر لیں، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ کیا ہے کہ وہ کچن میں جا کے کھانا پکاتی پھرے؟ حیض سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی تو ایک مدت ہے نا، 3 دن یا 7 دن یا 8 دن یا 10 دن۔ جنابت سے تو آپ فوراً پاک ہو سکتے ہیں، لیکن نہ بھی ہو تو پکا سکتی ہے، لیکن نہیں پکانا چاہیے۔
دیکھو نا بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں نا تو پہلے جو اللہ والی عورتیں تھیں نا جی، وہ تو اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھیں جب تک وضو نہ کریں. اس لیے پھر ان کے بچے بھی علماء بنے، مجتہد بنے، محدث بنے، فقیہ بنے. اور آپ نے جنابت کے بعد کھانے پکا پکا کے کھلائے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی فلم ایکٹر بنیں گے. اظہر فرید کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ لندن کے ہسپتال، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے کچھ شیعہ لوگ ہیں جو زیارت کے لیے عراق ایران جاتے ہیں. بہرحال کوئی شرعاً تو ہمیں ان کی دعوت کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر برادری کی رسم کے طور پہ ملیں تو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ علماء کرام کو الحمدللہ علماء کرام کو برا کہتے ہیں. یہ تو ہوتا آیا ہے بھئی، انبیاء کو بھی تو لوگ برا کہتے تھے، تو علماء کو بھی کہیں گے، کوئی حرج نہیں، کہنے دو ان کو. تم وہ گالی کا جواب گالی سے نہ دو. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی اور شادی کے لیے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. ماں کہتی ہے واپس آ جاؤ، تو ماں کا کہنا مانو، اسی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے رزق دینا ہے تو آپ کو آپ کے ملک میں بھی دے سکتا ہے. خاوند کا رویہ برداشت نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور مودت اور رحمت پیدا کرے. حیض کی حالت میں ضرور پڑھ سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو فرشتوں نے خوشیاں منائیں اور حوروں نے گانے گائے تھے. میں نے تو نہیں سنے، جس نے سنا ہو اس مولوی کو پکڑو. فرشتے تو آسمانوں پہ رہتے ہیں، ان کو پتہ کیسے چل گیا. میرے دوست کی شادی ہو رہی ہے، وہ اپنے کمرے کو پھولوں سے سجانا چاہتا ہے. جس چیز سے سجائے اس کی مرضی. پھولوں سے سجائے پھر بھی بیوی راضی نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا. اتنا کام کرو جتنا آدم ہو سکے. وہ میرا ایک دوست تھا، کٹھے پڑھتے تھے ہم. اس کی شادی ہو گئی تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار حال احوال سناؤ، کیا ہوا شادی کا. انہوں نے کہا اسی شادی کا کمال ہے، پہلی رات تو گلاب کا پھول تھی، اب گوبھی کا پھول بن گئی ہے. جو نقش بندی، حاجی، نمازی، زکوٰۃ، حافظ قرآن، مفتی، قاضی، میں نہیں، جو اپنے آپ کو نقش بندی یا حاجی کہتے ہیں، اپنے آپ اس سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. جو حج کرے گا وہ حاجی ہے. اللہ ہدایت دے. بس آپ نے بھی تو سب کو مولوی بنا رکھا ہے نا. جوائنٹ فیملی میں بھابی دیور سے کیسے پردہ کرے جیسے باقی سے کرتی ہے. اس کو تو بالکل منع کر دے کہ میرے گھر ہی نہ آیا کرو. سب سے زیادہ خطرناک جانور جو ہے وہ دیور ہوتا ہے. حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا الحمو الموت، دیور تمہارے لیے ایسے ہے جیسے موت ہو، تو موت سے بچو. خاوند کو بتلا دو میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، اس سے تو نہیں ہوئی. وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک سکھنی کی شادی ہوئی تو 15-20 دن کے بعد وہ اپنی ایک سہیلی سے پوچھنے لگی کہ اس گھر میں 4-5 آدمی رہتے ہیں، مجھے تو آج تک پتہ نہیں لگا میرا شوہر کون ہے. اور انہوں نے کہا بے وقوف، مجھے 20 سال میں پتہ نہیں لگا، تم 5 دن کے بعد پوچھ رہی ہو. اس لیے بالکل دیور شیور سب منع کر دو. نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا. کسی بھی عوام کو وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے. باقی حالات ہوتے ہیں، اگر ایک آدمی
اصول دین سے ہٹ جائے تو پھر اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح تم کرو گے تو پھر حضرت حسین نے کیا کیا؟ وہ بھی تو وقت کا حاکم تھا یزید، اس کی تو پوری دنیا میں بیعت ہو چکی تھی، پھر یعنی حضرت حسین نے خروج کیا، تو جو حضرت حسین پہ الزام لگاؤ وہ آج کے لوگوں پر بھی لگا دو۔ اگر مرد یا عورت اپنے ملک سے عمرے کے لیے آئے، وہاں سے خوشبو لگا لے، نہیں، عمرے کی نیت سے پہلے خوشبو لگائی ہے تو کوئی دم نہیں، عمرے کی نیت کے بعد خوشبو نہ لگائے۔ احرام سے پہلے خوشبو والے صابن سے نہائے ہو، ٹھیک ہے۔ ایمان پہ پکا رہنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایمان والوں کی صحبت اختیار کی جائے، قرآن شریف پڑھا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ عورت کے والدین فوت ہو گئے، شوہر فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں ہیں، 1 بھائی، 3 بہنیں ہیں، بہرحال وراثت میں سب کو حصہ ملے گا، لیکن وراثت کے مسئلے اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھا کرو، ان کو لکھ کے دو کہ یہ آدمی فوت ہو گیا، یہ عورت ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹے ہیں، اتنے بھائی، وہ آپ کو حصے بنا دیں گے۔ میری نواسی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ آئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتے، اس کے ذمہ ہے خرچہ، اس کا صدقہ کیوں لے؟ یعنی بیوی کو بھی خیرات کھلانا چاہتا ہے، اچھی بیوی ہے کہ اس کو صدقہ دے گی، پھر کہے گی تم میرے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، اب آنکھیں دکھاتے ہو۔ عمرے میں صفا میں 1 چکر چھوٹ جائے، بال مڑنے کے بعد یاد ہے پھر بھی 1 چکر پورا کر لیں، عمرہ ہو گیا آپ کا۔ اہل حدیث سب حق پر ہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال ہم نے چونکہ فقہ حنفی پڑھی ہے، جن نے حنبلی پڑھی ہے، جن نے شافعی، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ باقی جتنے ائمہ ہیں نا، 4 امام، وہ سب سے بڑے اہل حدیث ہیں۔ اصل اہل حدیث تو وہ ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی اور ان کے مسائل نکالے، صرف زبانی کلامی کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ طواف کا ثواب، ہاں طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ عورت لمبے ناخن رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی، کبھی غصے میں ہے تو خواہ خاوند کی آنکھوں میں مار کے اندھا کر دے اس کو، ویسے بہرحال حرام ہے۔ دوران احرام پوری چپل پہن سکتا ہے، مجبوری ہو تو پہن سکتا ہے۔ گالی دینا جو ہے منافق کی علامت ہے۔ صفا مروہ کے بعد ایک آدمی مشین پھیرے یا اس طرح پھیرے جائز ہے۔ حق نواز مرحوم شہید ہوئے، بالکل حق پر تھے اور عاشق صحابہ تھے، اور صحابہ کی محبت میں ہی انہوں نے جان دی ہے، اللہ ان کے درجات بلند کریں۔ پاکستان میں کوئی مولوی خضر حیات ہیں جو علماء دیوبند عقیدہ حیات، ان کو لعنت کر، اللہ ہدایت، اللہ اس کو ہدایت ہے، ہم تو لعنت نہیں کرتے۔ عورت جہاں سے احرام باندھے گی چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالے گی، آگے کپڑا لٹکا دے گی، یعنی آدمی ہوں لٹکا لے، نہ ہوں ہٹا دے۔ بہرحال جہاں سے احرام باندھا وہاں سے رنگا چہرہ نہیں رکھا، کوئی حرج نہیں، لیکن آئندہ احتیاط یہی کریں گے جب نیت کر لے چہرہ کھلا ہو، اگر آدمی ہے آگے تو کپڑا گرا دے۔ ہمارا نکاح کروا دے، میں نے عرض کیا تھا میرے بھائی ہمارے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ان کے پاس آنا، یہ ایک مولانا ہے ان کو کہہ دیں گے، کیونکہ ہمیں نکاح پڑھنے پڑھانے پہ پابندیاں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا حرم میں بس۔ پاکستان سے آئے عمرے کے لیے، اب ہم نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، لڑکی بھی پاکستان سے باہر، یہی میں نے بتایا نا کہ آپ کے ان کو مل لیں، وہ کسی یہاں بزرگ ہیں علماء ہیں ان سے کہہ دیں گے، وہ آپ کا نکاح کر دیں گے۔
غلاف کعبے پہ نام لکھنا ناجائز ہے، غلاف کعبہ کو بوسہ دینا بھی ناجائز ہے، کعبۃ اللہ کے دروازے کو یا چوکھٹ پہ ہاتھ لگانا وہ بھی صرف ملتزم پہ سنت ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو خواب میں کسی سے زنا کرتے دیکھا، کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے، بالکل ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطاف سارا قبولیت کی جگہ ہے، سب سے اہم جگہ ملتزم ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، پھر حتیم ہے۔ اچھا، آپ انگلینڈ خیریت سے پہنچ گئے۔ ہمارے مسجد کے ساتھی ولی خان کی والدہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں آنے کا حکم نہیں ہے۔ حتیم میں نوافل اس لیے ادا کرتے ہیں کہ حضور پاک نے پڑھے ہیں، حضور پاک نے بی بی عائشہ کو حکم بھی فرمایا ہے، اور پھر حتیم جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ زمزم بوتلوں میں بھر کے بیگ میں لے جاتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے۔ ہمارے جو مسجد میں ہوٹل میں امام ہے نا، ان کی داڑھی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسجد میں جا کے پڑھا کرو۔ مرحومین نہیں، ایک کے لیے ایک عمرہ، ایک کے لیے ایک طواف۔ مدینے میں 40 نمازیں اللہ نصیب کر دے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ اب مہینے میں 2 عمرے کر لیے، اب مزید عمرے کروں یا طواف؟ طواف زیادہ افضل ہے۔ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے لٹکنا ناجائز ہے، صرف ملتزم کے پر سینہ لگانا جائز ہے۔ میرے بھائی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک ہی وقت میں سب کے سامنے دونوں کو 3 طلاقیں دی۔ ایک بیوی موجود تھی، ایک نے، دونوں کو طلاقیں 3 ہو گئی، موجود ہو یا نہ ہو۔ وہ خاوند کے گھر میں نہیں رہ سکتی، اب تو پھر نعوذ باللہ و زنا ہوگا ان کا۔ میرے بھائی کی اولاد نہیں، اللہ جتنے بھی لاولد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میں گناہ کروں تو پھر روزہ رکھوں گا، تو بہرحال یہ نہ کرے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، لیکن منت مانی ہے پوری کرے اور آئندہ گناہ نہ کرے۔ میرے کزن سے اس کی بیوی نے زبردستی طلاق لی ہے، بہرحال لی ہے تو طلاق تو ہو گئی نا، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے تو کیا ہے، نہ کرے شادی بس۔ بہرحال آپ نے جو خواب دیکھا ہے مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ حاضری قبول ہے۔ انشاءاللہ قبول ہے تو آپ لوگ آئے ہیں نا، اگر قبول نہ ہو تو کوئی اللہ کے گھر میں زبردستی آ سکتا ہے؟ اگر عمرے میں قصر نہیں کرائی، صرف سائیڈ سے بال کاٹے، دم پڑ گئی، انگلی سے غلاف کعبہ پہ کچھ نہ لکھیں، میرا بندہ نشے میں مبتلا ہے، اللہ شفا دے، نافرمان بیوی جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، اور اللہ کے نام ہے یا لطیف و یا ودود، اس کی ایک ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ باقی آج کل کے دور میں میرا بھائی وظیفے اتنے اثر نہیں کرتے، اس کو تم 1000 ریال مہینہ دیا کرو خرچے کا، خود بخود فرما بردار ہو جائے گی۔ دیکھو نا، کوا بیٹھا ہو یا پرندہ بیٹھا ہو، اگر آپ روٹی کا ٹکڑا ڈالیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس پر کون سا وظیفہ پڑھا ہے آپ نے؟ پیسے دو، خرچہ کرو، بیوی فرما بردار ہے، بھوکا ننگا رکھو تو انشاءاللہ نہ فرما۔
میری والدہ کو الرجی ہے، شفا نہیں ہوتی، بہرحال زمزم پئیں، اور جب زمزم نہ ہو تو پانی پر خود ہی 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرے۔ میری بھتیجی ہے، وہ بھی لڑتی ہے، اللہ اس کو بھی شفا دے، اسی نیت سے فاتحہ پڑھ کے پلایا کرے۔ بہرحال مسئلہ کہ حنفی میں رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کریں۔ ایک آدمی کو حرم سے پیسے ملے، اگر مالک کا پتہ نہ ہو تو اپنے ملک میں جا کے کسی غریب مدرسے میں دے دے۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا، اس نے دم کے پیسے ایک مزدور کو دیے کہ وہ دم کا بکرا لے کر دے۔ وہ مزدور اس بکرے کا گوشت کھا سکتا ہے، لیکن پتہ کرو وہ بکرا لیا بھی ہے، ذبح بھی کیا ہے، یا مزدور ویسے لے کے چلا گیا۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ نماز کی نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، نیت کے بغیر تو کوئی عمل نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات۔ میرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، آپ کو صبر جمیل دے۔ دوسرے بیٹے کی 3 بیٹیاں، اللہ اس کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مدینہ شریف سے واپس آنے سے ایک دن پہلے حید آ گیا، نکاح سے احرام نہیں باندھا۔ بس ٹھیک ہے، نہیں باندھا، اچھا کیا، کیونکہ آپ واپس جا رہی ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ اگر احرام باندھتی پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا۔ میرے والد غلام سرور فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ پتہ نہیں آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا جائز ہے، خیرات جائز ہے کیوں نہیں جائز، لیکن یہ 30 دن والے کل نہ ہوں۔ میں عمرے کے لیے آیا، طبیعت خراب ہو گئی، احرام نہیں باندھ سکا، آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ بس دونوں کی نماز میں اصول ایک ہیں، مثلا حنفی بھی مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گے، شافعی بھی 3 پڑھیں گے، لیکن وہ رفع یدین کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ آمین زور سے کہتے ہیں، وہ آہستہ کہتے ہیں۔ یہ فروعی مسائل ہیں، بنیاد میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال آپ انڈیا سے آئے ہیں، آپ کے پاس بزنس ویزا ہے، آپ نے عمرہ نہیں کیا تو آپ طائف سے جا کے یا مدینے سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ اپنے آپ سے اپنے پتے سے موبائل فون پہ فوٹو بھیجنا بلا ضرورت ناجائز ہے، اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں 3 طلاقوں کو ایک کر دیا، تو حضرت عمر ہمارے لیے خلیفہ راشد ہیں، ان کا عمل سنت ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ پھر ان کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے کسی نے انکار بھی نہیں کیا، اور حضور کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ہوئیں تو حضور ناراض ہو گئے۔ تو اگر 3 طلاقیں جائز ہوتی ہیں، ایک ہوتی تو ناراض کیوں ہوتے؟ میرے بھائی کی شادی کو 15 سال ہو گئے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب سب ٹھیک ہے تو وظیفہ کس بات کا؟ لبنہ نام ہے اور معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہاں تو ایک مٹھائی ہے، اس کا نام ہے لبنہ۔ طواف کرتے ہوئے نظر قدم پہ رکھیں۔ نماز میں جو وصف سے آتے ہیں اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ ایک سانس میں نہیں، زمزم کو بھی 3 سانس لے کے پینا چاہیے جو سنت ہے۔ بہرحال جتنے علماء ہیں پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ کسی خاص مقصد کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں کہ اے فلاں بیمار ہے یا اللہ شفا عطا فرما۔ بال جو ہیں کم کٹوائے، اگر چوتھا حصہ کٹ گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی۔ زمزم سے غسل کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ عمرہ کر لیا، پہلی بار حلق نہیں کیا بلکہ قصر کیا،
3 یا 4 جگہ سر سے 1/4 حصہ، اگر 1/4 حصہ بال کٹ گئے ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے پاکستان میں سوشل ورک سے بیان فیس بک پہ چلاتے، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں۔ غار ہرا میں جانا منع نہیں ہے، لیکن نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، موقع ہو پڑھ لیں۔ طواف کے بعد پتہ چلا کہ وضو نہیں ہے تو اب طواف دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ جب شروع کریں طواف تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رکن یمانی پہ بھی ہاتھ لگ سکے تو لگائیں، نہ لگے تو اشارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو داڑھی مڈاتے ہیں وہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، قیامت میں ان کو معاف کر دے یا سزا دے۔ پہلا عمرہ کیا سر مڈایا، دوسرا عمرہ کیا سر مڈانا بھول گیا، سر بھی مڈاؤ، دم بھی ادا کرو۔ ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن کا حافظہ کمزور ہے، اگر وہ ہاتھ سر پہ رکھ کے یا قوی یا متین اللہ کے نام پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ قوی کر دیتے ہیں۔